بھائی یہ جو ایک ابھی آج کل ایک وار چل رہی ہے یوٹیوبرز اور ایکٹر کے درمیان، کھلا باریاں چل رہی ہیں. بشرا انصاری نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فہد مصطفیٰ نے یہ کہہ دیا، ڈکی بھائی نے یہ کہہ دیا، رجب بٹ نے یہ کہہ دیا. اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اب یہ وار کو کیسے بند کریں بھائی؟ یہ وار بند نہیں ہو رہی. ابھی تو ایک اور بھی کود پڑے ہمارے بھائی نعمان بھائی، وہ بھی کود پڑے خامخواہ بیچ میں آ گئے. نعمان بھائی، نعمان اجاز؟ نہیں کوئی چھوٹا نعمان جو ہے، نعمان حبیب. اچھا دیکھو یار، یہ تھوڑی سی بات ہے تفصیل. پہلی بات، میں نے فہد والا دیکھا تھا انٹرویو، فہد نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. اب اس نے کس کی بات کی کس کی بات نہیں کی، مشہور یوٹیوبر. اچھا ٹھیک ہے، وہ 2-3 ہی تھے. فہد از اے ویری رسپیکٹیبل گائے، اور وہ لوگوں کی بھی بہت رسپیکٹ کرتا ہے. لیکن بات یہ ہوتی ہے کبھی باتوں باتوں میں اگر کسی نے کچھ ایسا کہہ دیا تو میرے خیال سے بال لیفٹ کر دینی چاہیے. خواہ آپ اس کو مطلب لائک وہ کہتے ہیں اڑتا تیر ہے، جانے دو، خواہ کیوں بیچ میں آ رہے ہو. تو وہ والی بات تھی. اور بشاپا نے اگر کہہ دیا، بشاپا بہت سینئر ہیں یار. میرے کچھ سینئرز ہیں، انہوں نے میرے بارے میں ایک آدھ شو میں بیٹھ کے کہا، تو میں نے کوئی اس طرح سے ان کو کچھ کہا ہی نہیں. مجھے اتنے لوگوں نے فون کیا، میں نے کہا یار بڑے ہیں، کہہ سکتے ہیں، بات ختم. اچھا آپ نے بڑا اگنور کیا 2-3 جگہ، میں نے بھی دیکھا ہے. ٹھیک ہے نا، ایک دفعہ بچہ بھی آپ کو گود میں تھا، کسی نے کچھ کہا، وہ بھی آپ نے اس کو بھی کچھ نہیں کہا، آپ نے اگنور بڑا کیا ہے. نہیں تو دیکھیں نا، ایک ٹائم کے بعد آپ پہ بھی اگر کبھی کوئی کرٹیسزم آتا ہے، یو آلسو اگنورڈ سو مینی تھنگس. آئی ریمبر. تو یہ آپ کے اندر کا ایک لائک انسان کو یہی تو سیکھنا ہے کہ کوئی اگر اس طرح سے کسی بڑے نے بات کر دی، یار یہ بڑے ہی کر رہے ہیں بات، پہلے چھوٹے بات میں کر رہے ہیں. ہاں چھوٹے بات میں کر رہے ہیں. بڑوں کو بھی تو کچھ نہیں سوچنا چاہیے کہ تھوڑا بڑے ہو جائیں یار. ہاں مطلب بڑے تو ہو گئے جسمانی. ایک بات تو حقیقت ہے، مجھے اس بات پہ بڑی خوشی ہوتی ہے. یہ میں تب سے لڑ رہا ہوں. کس پہ کہ یہ لوگ آپس میں غورا باری کر رہے ہیں؟ نہیں کہ یہ جو بچے محنت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ کرنا چاہ رہے ہیں. جب ہم نچلے کرتے تھے نا، لوگ اتنا کرٹیسائز کرتے تھے بچوں کو، ہم لوگوں کو. میں کہتا تھا یار تم لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے کیسے اس آدمی کو کرٹیسائز کر سکتے ہو؟ بیچارہ محنت کر کے کچھ کرنا چاہ رہا ہے پورا دن، ٹھیک ہے، پورا دن وہ محنت کر رہا ہے. تو ہر آدمی، چاہے وہ کوئی یوٹیوبر ہے، ولاگر ہے، ایکٹر ہے، ڈائریکٹر ہے، رائٹر ہے، جو بھی ہے یار، ہر آدمی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ محنت تو کر رہا ہے نا یار. پیسے کما رہا ہے، کمانے دو، اس کی فیملی کا بھلا ہو رہا ہے. سو کیا پرابلم ہے یار؟ کیوں بات کرنی ہے؟ کہتے ہیں سوسائٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. اگر دیکھو واقعی کوئی سوسائٹی کو، دیر آر سو مینی یوٹیوبرس جو کمال کام کر رہے ہیں. میں فالو کرتا ہوں کچھ لوگوں کو، ان کو دیکھتا ہوں کھانے پینے کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے، چیزوں کے حوالے سے اتنی زبردست چیزیں وہ لے کر آتے ہیں. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یار لائک لوگ یہ بھی کام کر رہے ہیں. کچھ انٹرٹینمنٹ کے لیے اگر کچھ کر رہے ہیں تو ان کے سرٹن فالوورز ہیں یار، وہ اپنے فالوورز کو خوش کر رہے ہیں، وہ ان کے فالوورز ان سے خوش ہیں. سو رہنے دیں یار، ہم ڈیسائیڈ نہ کریں نا. وہ ڈیسائیڈ یا تو لوگ، یا اتھارٹیز کر لیں گی، ہاں، یا گورنمنٹ کر لے گی، یا لوگ کر لیں گے. اگر ہم نہ ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ میری نظر میں آپ برے ہو سکتے ہیں فیصل بھائی، تو آپ کی نظر میں بھی تو برا ہو سکتا ہوں. بالکل، کوئی بالکل ہی اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں کر رہا ہے، اس پہ ہم پھر شاید تو اس پہ سوسائٹی کرے گی، ایک بندہ نہیں کرے گا. ہاں اس پہ سمجھ آتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں یار. آپ بچوں کے ساتھ اگر کوئی زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. ویسے میں کہیں یہ ایشو تو نہیں آ رہا ویسے کہ یہ شارٹ کٹ لگا رہے ہیں، یہ ڈیجیٹل میڈیا والے بہت تیزی سے شارٹ کٹ لگا کے اوپر آ جاتے ہیں. انہوں نے صحیح کام کیا بڑے ایکٹروں نے، ایسا تو سین نہیں آ رہا یار. شارٹ کٹ کیا رات اوپر آ گئے نا، تو اچھی بات ہے یار. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ راتوں رات اسٹار بنتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے، نہیں ٹیکنالوجی ہے یا قسمت ہے یا جو بھی ہے، کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں نا گولڈن اسپون کے ساتھ. یار آپ بخاری پہ ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ سنڈے کو یہاں پہ آ کے دیکھتے ہیں کتنا بچہ ہوتا ہے، ٹک ٹاک بنا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی اسٹار ہے. اس میں سے کتنے بچے ہٹ ہوئے ہیں؟ کوئی بھی ہٹ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس وقت یہ حرکت کر رہے ہیں، ان میں سے کوئی ایک یا دو ہوتا ہے جس کو بوسٹ ملتی ہے. تو اس کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے یار، کہ کر لے تو یار. میں نے تو پیچھے کتنا کیا ہوا ہوگا، ہاں وہ ہم نے دیکھی ہوگی. چاہے وہ ٹک ٹاکر ہے، چاہے وہ یوٹیوبر ہے، چاہے وہ ایکٹر ہے، تو پیچھے اس کی پوری محنت تو دیکھیں یار آپ. اس کی کتنی محنت ہے پیچھے یار. کوئی بھی ہے، کسی بھی فیلڈ سے ہے. اور اگر وہ فٹ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹ کر دیا ہے یار، تو بس ایکسیپٹ کر لو پھر یار. اس کی سرٹن پبلک ہے، ہر آدمی کی اپنی پبلک ہے، وہ اس کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، بات ختم ہو گئی. بھائی جان ایک اور مسئلہ بھی چلا ہے، اس کو بھی کلیئر کر دیں. بڑا عذاب ہوا ہے یہ اسلامی طور پہ. اگر کوئی بات غلط نکل جاتی ہے کسی کے منہ سے بھی، آپ کے بھی نکل سکتی ہے، میرے بھی منہ سے نکل سکتی ہے، پوڈ کاسٹ کے اوپر ویلوگر سے بھی نکل گئی یہ بات، کیا کرنا چاہیے؟ معافی دے دینی چاہیے اگر کوئی غلطی ہو گئی تو؟ اللہ معاف کرے. اوبویسلی ایک رول تو اس حوالے سے ہے کہ آپ
جو ایک سرٹن ریڈ لائن ہے, ٹھیک ہے, 295, ہاں 295, جس کو آپ کراس نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کوئی ایک انجانے میں کسی سے کوئی غلطی ہوئی, اب تو اللہ معاف کرے, مجھے آپ نے کیا یاد دلا دیا, وہ مشل والی بات یاد آ گئی. اس بچے کا جو فیک اکاؤنٹ تھا اور اس کے بعد کسی نے اس پہ کچھ لکھا اور اس بچے کے ساتھ جو زیادتی ہوئی, وہ کتنا بڑا ظلم تھا سر. وہ بھی جو ایک خاتون کے اوپر عربی لکھی ہوئی تھی دوپٹے کے اوپر, لوگا یہ بڑا خطرناک ہے. ہاں وہ تو دیکھیں, وہ اردو لکھی ہوئی تھی سر, عربی میں نارمل بات لکھی ہوئی تھی, اس کے اوپر ہوتا جاری ہو گیا. ہاں وہ حلوہ لکھا ہوا تھا, حلوہ مینز میٹھا. میری بہت سارے علماء کرام ہیں جن سے اب دوستی ہے, ان سے میں بات بھی کرتا ہوں, میں ان سے پوچھتا بھی ہوں, تو کسی کا بھی یہ کہنا نہیں تھا کہ یار ہم کسی کو کوئی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. بات یہ ہے, میں نے اپنے شو پہ 10 دفعہ یہ بات پوچھی ہے, جی جتنے بھی علماء میرے شو پہ تھے, کسی بھی مسلک سے تھے, ان سے میں نے ایک ہی پوچھا, میں نے کہا کیا یہ رائٹ ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو ہم اس کو مار دیں؟ تو انہوں نے کہا ہمارے پاس تو یہ رائٹ نہیں ہے, یہ رائٹ تو حکومت پاکستان کے پاس. ٹھیک ہے, معافی اگر مانگ لے سریعام آ کے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے, مجھے معاف اگر ہاں دیکھیں انجانے میں کسی سے غلطی ہوئی ہے تو میرے خیال سے مجھے لگتا ہے کہ اس کو پھر ایک پورے پروسیس کے تھرو اس کو معاف کر دینا چاہیے. میرے اللہ کا ایک نظام ہے, ایک پورا نظام ہے, اس کو اگر پراپر طریقے سے فالو کریں تو اس میں معاذ اللہ ظاہر سی بات ہے اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرے, بار بار کر رہا ہے تو پھر ہمیں بھی برا لگتا ہے, ہم بھی کھڑے ہوں گے. پھر اگر کوئی بار بار کر رہا ہو, اگر کوئی بار بار انٹینشنلی کر رہا ہو, بالکل صحیح. جیسے اب وہ خاکے بن رہے تھے معاذ اللہ, سو اس پہ تو اوبویسلی ہمارا خون کھولے گا, ہٹ ہوں گے, اور وہ ہم کھڑے بھی ہوں گے, ہم کھڑے ہوئے ہیں سب. تو اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو سمجھ آتا ہے. اگر کسی سے انجانے میں ہوا ہے یا کسی کے فیک اکاؤنٹ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے تو اس کو ایک دفعہ سمجھ تو لے نا اس چیز کو. سر ویسے کس آپ نے سب کے ساتھ کام کر لیے, کوئی ایک آدھ نام لیں گے جس کے آپ دوبارہ کام نہیں کرنا چاہیں گے؟ نہیں کرنا چاہوں گا یار, میں یہ اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا یار. کوئی تو ہوگا ایسے کہ یار یہ بڑا تنگ کیا اس بندے نے مجھے, اس لڑکی نے بڑا تنگ کیا مجھے, آنے میں لیٹ ہو گئی تھی, ہمیشہ بار بار لیٹ آتی تھی, میں بیٹھا رہتا تھا. یار مسئلہ یہ ہے کہ ہاں میرے ساتھ ہوا, بالکل ہوا, لیکن کچھ لوگ ہیں جو لیٹ ہوتے ہیں لیکن جب وہ سین کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کمال سین کرتے ہیں. یار یہ اچھا بچایا آپ نے اس کو, کہ کچھ لوگ ہیں جو لیٹ ہوتی ہیں لیکن جب وہ آتی ہیں تو پھر کمال سین کرتی ہیں, تباہی مچا دیتی ہیں. کیا بات ہے, کیا میں جھوٹ نہیں کہہ رہا, میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں. فیصل بھائی نے آپ کو آن اسکرین, ہاں بالکل یہ میں سچی بات کر رہا ہوں بھائی. کچھ لوگ ہوتے ہیں یار, ہر ایکٹرز آر ناٹ پرفیکٹ, آرٹ از ناٹ پرفیکٹ, پیپل نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دس. ہمارے ملک میں یہ ایک 9 to 9 کی جاب ہے, ٹھیک ہے, دنیا میں بہت سختی ہے اس معاملے میں کہ وہ ایک سرٹن ٹائم ہوتا ہے جس پہ لوگ کام کرتے ہیں, کمپٹیشن بھی بہت زیادہ ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ اگر آپ اس طرح سے بیہیو کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ آپ کے پاس کام کی بھی کمی ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو کچھ لوگ ہیں جن کو میں کہتا بھی ہوں کہ ڈو یو نو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا ٹیلنٹ دیا ہے تمہیں, سو رسپیکٹ دیٹ ٹیلنٹ, اپنے اس ٹیلنٹ کی رسپیکٹ کرو. اس سے پہلے کہ وہ ٹیلنٹ بھی نہ رہے, کچھ بھی نہ رہے بھائی, لوگ چڑھ جاتے ہیں نا ہمارے. ہاں نہیں, بہت پرسنل لے لیتے, کوئی بات کر لو تو یار بہت خطرناک طریقے سے. ہاں لیکن بھائی جان کرکٹ بائکنگ سب شوق چل رہے ہیں آپ کے؟ بائکنگ آف کی ہوئی ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ رمضانوں میں تو آپ نے کرکٹ کو تو صحیح دبا کے رکھا ہوا. کرکٹ اور پیڈل بھائی دبا کے. تو یہ شوقیہ کر رہے تھے یا فٹ رہنے کے لیے کر رہے تھے؟ پیڈل تو سر ڈرامے بازی کے لیے لوگ کر رہے ہیں, تصویروں کے لیے چل رہا ہے. کیا نہیں, ہم تو کھیلتے ہیں. آپ ایک یار غار نے بھی کھولا ہے. ہاں لیکن یہ کہ میں تو کھیلتا ہوں بھائی, فٹنس کے لیے کھیلتے ہیں 2 گھنٹے. آپ نے دیکھا میری کوئی اتنی ریلز تو نہیں آ رہی ہوتی, میں اگر 50 دفعہ کھیلا ہوں تو کوئی ایک تصویر آئی ہوگی. تو ہر تیسرے دن کھیل رہا تھا. تو بھائی جان یہ ضروری بھی ہے, مطلب اس طرف لوگوں کو لے کے جائے گا یوتھ کو جو ابھی. یار مجھے تو بلکہ خوشی ہو رہی ہے کہ وہ رات کو بیٹھے ہوئے ہیں, چائے پی رہے ہیں, پراٹھے کھا رہے ہیں, اور بھی کچھ کولیسٹرول بڑھا رہے ہیں, اور بھی کچھ پی رہے ہیں. سر ہاں اتنا کچھ چل رہا ہے, آپ کی سوچ پتہ نہیں بھائی. میں 11:30 سو جاتا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اس کے سائیڈ ماری میں 11:30 تو مجھے پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا اس کے بعد کیا کیا چل رہا ہوتا ہے. جو بھی چل رہا ہے بخاری میں, چائے ماسٹر پہ جو چل رہا ہے, مجھے کچھ نہیں پتا. مجھے نہیں پتا, واقعی نہیں پتا. لیکن چائے ماسٹر جاتے ہیں آپ؟ نہیں, میں کبھی نہیں گیا, میں کسی چائے ہوٹل پہ نہیں گیا. شاید کبھی ایک آدھ دفعہ ایسے